بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ایک انتہائی اہم سوال ہے کہ کیسے پتہ چلے کہ وہ کون سی علامات ہیں جن سے یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کسی عورت سے راضی ہے یا نہیں۔ اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، جب اللہ تعالی کسی عورت پر کرم فرمانا چاہتا ہے، اس سے راضی ہو جاتا ہے، تو اس عورت کے جسم میں 8 تبدیلیاں ظاہر ہو جاتی ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ 8 کی 8 تبدیلیاں رونما ہو جائیں تو ہی اللہ راضی ہے۔ جو ہی ان میں سے کوئی ایک نشانی بھی واضح ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ رب کائنات آپ سے راضی ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور انتہائی اہم مسئلہ بھی بیان کریں گے کہ کچھ مرد حضرات خواتین کے ساتھ انتہائی گھٹیا رویہ رکھتے ہیں، لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سنائیں گے کہ کسی عورت کو گالی گلوچ کرنا کیسا ہے، اس کے ساتھ مار پیٹ کی جائے تو کیا ہوتا ہے، اور ایسے گھروں میں اس عمل سے کون سی پریشانیاں نازل ہوتی ہیں۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی جس انسان کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اسے دین سے جوڑ دیتا ہے اور اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی تمہارے درمیان اخلاق بھی تقسیم کرتا ہے، جس طرح رزق تقسیم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جو اللہ کا پیارا ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین کی سمجھ اسی کو ہی دیتا ہے جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ ناظرین، عبادت کی محبت، قرآن کی محبت، اللہ کی محبت اور اللہ کے ذکر سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا شوق اور تڑپ، یہ وہ چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جسے اپنا بناتا ہے تو اس پر پھر تھوڑی سی آزمائش بھی ڈالتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے فیصلے پر راضی ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ جو راضی ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے اس دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور آخرت میں بھی راضی کرتا ہے، لیکن اگر کوئی اس وقت بوکھلاہٹ کا شکار ہو جائے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، حالانکہ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہوں، تو پھر مجھے بخار کیوں ہو گیا، میں تو دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہوں، تو پھر مجھ پر یہ سختی اور مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں۔ یقیناً ایسی سوچیں انسان کو پریشان کرتی ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں سوچنا چاہیے۔ ناظرین، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑی توحید کی باتیں کرتے ہیں تو آپ کو اتنی بری طرح سے مار کیوں پڑی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ تم بھی تو بازار سے برتن خریدنے سے پہلے اسے اچھی طرح سے ٹھوک بجا کر دیکھتے ہو کہ مٹی ٹھیک طرح سے لگی ہے یا نہیں۔ بس میرے رب نے بھی مجھے آزمایا تھا۔ پھر یہی غلام تھا کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت ہی اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج پر جنت میں مجھے اپنے سے آگے آگے قدموں کی آہٹ سنائی دی، تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آ گئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ جس کے سبب تم جنت میں اس مقام پر ہو؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ ہر وقت باوضو رہنا چاہیے، تو جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے تو میں فوراً نیا وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں تو ساتھ ہی 2 رکعت نوافل بھی ادا کر لیتا ہوں۔ چلتے زمین پر ہیں اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ ناظرین، تیسری اور ایک بہت ہی پیاری نشانی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب بھی کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کے اندر ایک انتہائی خوبصورت تبدیلی رونما ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی انسان سے محبت کرتا
کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتا ہے کہ آسمان میں اعلان کر دو کہ میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان کے اربوں خربوں فرشتوں میں اعلان فرما دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان کے تمام فرشتے اور نورانی مخلوقات اس سے محبت کرنے لگتے ہیں کہ ایک نیا فرشتہ دنیا میں آتا ہے اور زمین والوں میں اعلان کرتا ہے کہ فلاں شخص اللہ کا محبوب ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور آسمانوں کے تمام نوری مخلوقات اس سے محبت کرتی ہیں، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ اس طرح سے دنیا والوں کے دلوں میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اس محبوب بندے کی محبت ڈال دیتا ہے، لہٰذا ہمیں دنیا میں ایسے کام ضرور کرنا چاہیے جن کے کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ ناظرین، آئیے اب جانتے ہیں کہ ایک عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے۔ ایک بندہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دستے ادب جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری بیوی میرے گھر کا کام صحیح طریقے سے نہیں کرتی، نہ تو میرے کپڑوں کی صحیح دیکھ بھال کرتی ہے اور نہ ہی گھر کی صفائی ستھرائی میں کوئی کردار ادا کرتی ہے، تو کیا اسے میرا ڈانٹنا ڈپٹنا صحیح ہے؟ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، تمہیں کس نے یہ کہا کہ تمہاری بیوی پر تمہارے گھر کا کام کاج کرنا واجب ہے؟ یاد رکھنا، اسلام نے عورت کی عزت کو جتنا بلند کیا ہے اتنا کسی مذہب نے نہیں کیا۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی پرورش کرے اور ان کا خیال رکھے، لیکن اگر اپنی اولاد کی پرورش کرنے کی اجرت شوہر سے مانگنا چاہے تو مانگ سکتی ہے۔ اور تم گھر کے کاموں کی بات کرتے ہو، اگر وہ خوشی سے اپنے گھر کا کام کاج کرتی ہے تو یہ اس کی عظمت ہے، تم اس کا شکریہ ادا کرو اور اس کا احترام کیا کرو۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جس وقت عورت اپنے گھر کا کام کاج کرتی ہے اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو زمین پر بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک یہ عورت اپنے گھر کا کام کاج کرتی رہے اس کے لیے عبادت لکھتے رہو، اور وہ وقت جو عورت اپنے گھر کے کاموں میں لگاتی ہے اس کی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، گھر میں عورت کے رونے کے حوالے سے اور عورت پر ظلم کرنے کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا، آئیے وہ بھی جانتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک بدبخت شخص اپنی بیوی پر ظلم کر رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب گئے اور فرمایا کہ اے شخص، اللہ سے ڈرو، تمہاری مفلسی، غربت اور تنگ دستی کا سبب یہ ہے کہ تمہاری عورت تمہارے ظلم کی وجہ سے گھر میں روتی ہے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جس گھر میں عورتیں روتی ہیں اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے اور یوں وہ پریشانی اور مفلسی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اے شخص، یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد مرد کی تقدیر میں اور رزق، مال و دولت عورت کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں فراوانی ہو اور دولت، عزت اور شہرت دن بدن بڑھتی چلی جائے تو اپنے گھر میں اپنی عورتوں کا خیال رکھو اور انہیں خوش رکھو۔ ناظرین، اس لیے جتنا ممکن ہو سکے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اسے خوش رکھنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب لوگوں کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔